أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور ساتھی کہتے ہیں تھوڑا پڑھو، میرے سے پھر غلطی سے زیادہ پڑھے چھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائی. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت، حسین و جمیل بنایا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں. اور پھر فرمایا کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا، کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، فرمایا کہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو ابلیس کا کیا نام تھا؟ عزازیل. اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو الآدم ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، اس طرح یہ ابو الجن تھا، کہ یہ فرشتہ نہیں تھا. کئی لوگ بیچارے کہہ دیتے ہیں لا علمی میں کہ بھائی بگڑا ہوا فرشتہ تھا یہ وہ، تو یہ جن تھا ہے، اور جنوں کا بھی ان کا باپ تھا. اور اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی. اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ جو ہے عبادت کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر آ رہا ہو، علم سیکھنے کی وجہ سے تکبر آ رہا ہو، غرور آ رہا ہو، تو پھر سمجھ لے کہ یہ عبادت نہیں، یہ تو اس کے لیے ثواب کی چیز نہیں، عذاب کی چیز ہے. تو جس طرح اسلام میں ہر چیز کا ایک محور اور مرکز ہے، تو جس طرح اسلام کے پلر ہیں، ہر ایک کا ایک مرکز اور محور ہے. اور نماز کا محور اور مرکز کیا ہے؟ عاجزی. تو عاجزی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کی عاجزی چیک کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے بیت کو جانتے ہیں نا، تو اس کے دل میں جو تھا تو جاننے کے لیے کہ یہ اس کو حکم دیا. تو دیکھو کہ کیا ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ عاجزی والی چیز ہے وہ نماز کے اندر ہے. دیکھو نا، ہم کسی کا ادب کرتے ہیں تو وہ آتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اور ہوتے ہیں تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے اور زیادہ کسی کا ادب کوئی کرتا ہے دنیا کے اندر تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے. تو ہم بھی دیکھو رکوع ہے، پھر کوئی اور زیادہ ہو کسی کے سامنے دو زانوں کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر سجدے کو کر دیتا ہے. تو یہ عاجزی کی جو ہے انتہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. تو اس لیے نماز جو ہے، اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور اٹھاتے ہیں. تو کوئی جتنا زیادہ عاجز بنے گا تو اس سے یہ یاد رکھیں کہ شیطانیت عمل نہیں ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی عبادت کر کے اگر تکبر پیدا ہو گیا، کہ اگر ہم کہیں کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں تو سمجھ لو اس بندے کی تباہی ہے. تو یہ نہ سمجھے
کہ اس سے بھی تکبر اور غرور آتا ہے نیک کام کرنے سے بھی ہیں. تو جو اللہ والے ہیں وہ ہر وقت اپنے نفس کو جو ہے وہ سمجھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کہ اس کے اندر بھی یہ جو ہے تکبر تھا, غرور تھا, جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس, سوائے شیطان کے. تو دیکھو یہ جو ہے نا, ہم عبادت بھی جو کرتے ہیں اللہ پاک کی, تو دیکھو سب سے پہلے قیام کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں نا قیام میں, پھر جو ہے جھک جاتے ہیں, پھر دو زانوں کے جیسے اتحیات پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ, اور سب سے آخری درجہ کے بندہ سجدہ ہی کرتا ہے اپنے رب کو ہے. تو یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند. تو یہ جو تعظیمی سجدہ تھا ہے, تو فرمایا کہ سارے سجدے میں پڑ گئے, لیکن ابلیس نہیں پڑا اس میں سجدے میں. فرمایا لم یکم من الساجدین, تو تھا وہ نا سجدہ کرنے والوں میں, کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. تو آگے وہ اب اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے نا. فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قال ما منعک, فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا چیز نے تجھے منع کیا ہے, اللہ تسجدو, کہ تو سجدہ نہیں کیا, از امرتک, کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو نہ دیکھے نا, ہم دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ حکم کس کا تھا, اللہ پاک کا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ جس کو جو مرضی چاہے کروائے ہیں. تو پھر اس نے ابلیس نے آگے سے آرگومنٹ کی اور کیا کہا, قال انا خیر من, تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, کہ میں نے تو ہزاروں سالوں عبادتیں کی ہیں, چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں, ذکر و اذکار کیے ہیں, یہ تو بھی پیدا ہوئے ہیں اور بنا بھی مٹی سے ہے جو پاؤں کے نیچے آتی ہے. میں تو صفاف اگے اس کی اپنی بتانے لگا کہ میں کیوں افضل ہوں. ایک تو اس کے دل میں تکبر غرور تھا کہ میں پہلے سے ہی اتنی جو ہے عبادت کی, دوسری اپنی ریزن بتائی, کہتا ہے خلقتنی من النار, کہ آپ نے مجھے جو ہے اللہ پاک پیدا کیا ہے, خلقتنی من النار, آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے, کہ جو صاف اور شفاف ہوتی ہے, اوپر کو اٹھتی ہے, اور وخلقتہ من طین, اور اس کو مٹی سے بنایا ہے جو کہ پاؤں کے نیچے آنے والی. لیکن وہ حقیقت کو نہیں نہ سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے اس کے تو بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. دیکھو نا کتنے جانور پرندے, ان کو کبھی پوری زندگی آگ کی ضرورت پڑی ہے, باہر کے آگ سے بھاگتے پھرتے ہیں. لیکن زمین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صفتیں رکھی ہیں جس مٹی سے بنایا ہے, کہ آپ دیکھیں کہ ہماری تمام ویجیٹیشن, فروٹ, کراپس ہے, اناج, ہر چیز جو ہے اس کے اندر سے آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اس کے اندر گندی چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی اچھی چیزیں دیتی ہے. تو دیکھیں نا, جس میں آپ ابھی کھاد بنتی ہے تو وہ اتنی گندی ایسی چیزیں جو ہے مطلب گلی سڑی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کتنی خوبصورت, اتنی زیادہ اچھی سبزیاں, تو فروٹ وہاں سے اتنے ہی زیادہ نکلتے ہیں اچھے. ہم اس میں پیشاب پخانہ کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو کیسے اپنے اندر جذب کر کے تو اس کے اندر سے کتنی اچھی چیزیں واپس عطا کرتے. تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے اندر واقعی وہ صفت رکھا آ جائے نا, کہ ہم بھی لوگوں کے لیے ایسے ہی خیر خواہ بن جائیں, کہ لوگ ہمارے ساتھ چاہے برائی کریں, بیک بائٹنگ کریں, سلینڈرنگ کریں, تکلیف دیں, لیکن ہماری طرف سے جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ملنی چاہیے. تو جس نے بھی کہتے ہیں نا کہ زمین کی طرح عاجزی اور انکساری کی, خدا کی رحمتوں نے ڈانپا اسے آسماں ہو کر, کہ جو بھی اس جیسی صفت اپنائے گا نا, پھر اللہ کی رحمتیں آپ اس بندے کو دیکھو گے کہ اپنے آسمان جیسے ڈانپا ہوا ہے اس کو, زمین کو, ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے اس بندے کو ڈانپ لیتی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا, جس نے زمین کی طرح عاجزی و انکساری کی,
خدا کی رحمت انہوں نے ڈھانپا اسے آسماں ہو کر. تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عاجزی انکساری دے. تو اس نے دیکھو کہ آگے سے کیا کیا, لاجک پیش کیا اور آرگومنٹ کی اور کہا کہ مجھے تو آگ سے بنایا, وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ, اور اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا. جب اس نے یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا, کہ تو اتر جا یہاں سے, ہیں, فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, اور یہ تیرے لائق نہیں کہ تو یہاں پہ تکبر کرے, کہ اتنے بڑے مالک کے سامنے جس نے پیدا کیا اور اس کے حکم کی نافرمانی کرے کہ تو تکبر پیدا کرے اور تکبر کرے یہاں پہ. تو یہ تکبر جو ہے دیکھو کہ سب سے پہلا بڑا گناہ کہ ایک اس نے حسد کیا, تکبر کیا. یہ چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بتائے جاتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی سٹوری بتا رہے, سٹوری تو ہے لیکن ہماری نصیحت کے لیے ہے کہ دیکھو وہ راندہ درگاہ کیسے ہوا, عجب کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے. تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بتا رہے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جو گناہ سن جو ہے کمٹ کی ہے شیطان نے, کہیں تم وہ نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں کہ ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا کہ سجدہ نہیں کیا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دوست تو اگر دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتا ہے تو سوچ پھر, اس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا اتنی عبادتیں کرنے کے بعد, تو اس کو کہاں سے عزازیل سے ابلیس بن گیا. تو ہم جو انکار کرتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے سے, اللہ پاک کو, اس نے تو پھر بھی آدم کو, تو اللہ پاک کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں, تو ہمارا کیا مقام ہوگا یہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں دوسری چیز کہ ہمارے اندر عجب اور غرور نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کے اندر اس نے کہا کہ آنا, یہ جو میں ہے نا, اپنی میں کو ہم خود ہی مٹا لیں, ورنہ جس کی میں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے پھر اس کا تماشا جو ہے نا ساری دنیا دیکھتی. تو اس لیے جو ہے تیسری چیز اس نے جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تکبر کیا. تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من کان لا يدخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا وہ مرد اور عورت, من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر ایٹم ویٹ تکبر, پراؤڈ اینڈ پرائیڈ ہوگا دل کے اندر, ایسا مرد اور عورت جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایٹمی ڈیزیز ہے. کسی بزرگ کو کسی نے پوچھا نا کہ حضرت کون سی ایسا گناہ ہے کہ جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ تکبر. کہ دیکھا اس تکبر نے, انہوں نے پھر مثال دی کہ شیطان کی ساری نیکیوں کو اس نے, جیسا جہاں ایٹم چلتا ہے تو ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے, تو اس نے اس کی ہر صوم و صلات کو, ہر چیز کو, ذکر اذکار کو, سارے اعمال نیکوں کو کیسے تباہ برباد کر. تو بھائی دیکھو ہم کتنے کتنے بڑے بول جو ہے بول رہے ہوتے ہیں, اور کہ ہماری اوقات کیا ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بندے تجھے تو تکبر جائز ہی نہیں, کبھی سوچ کہ تو کیا تھا, کہ جس قطرے سے تو پیدا ہوا ہے اگر تمہارے جسم پہ لگ جاتا ہے, جس کپڑے پہ لگ جاتا ہے, فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد درمیان میں جب تو انسان جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, اب دیکھ کہ تیری اوقات کیا ہے, اتنے اچھے خوبصورت پھل فروٹ کھاتا ہے, تو جب تیرے اندر سے نکلتے ہیں تو کس قدر گندے ہوتے ہیں, کہ تیرے ساتھ رہنے کی وجہ سے دیکھو کہ اتنی اچھی چیز کتنی گندی ہو جاتی. اور مرنے کے بعد تیرا حشر کیا ہے کہ تم مٹی کے اندر مل جاتا ہے. تو اس بندے کو کوئی تکبر, وہ فرماتے تھے کہ زیب ہے
کہ جس کی ایسی حیثیت ہو ایسی بری. اور ہماری ہے کیا اوقات کہ ابھی میں سانس لے رہا ہوں تو میں اس دنیا میں ہوں, تو ابھی ایک منٹ میں سانس بند ہی ہوتا ہے نا تو بندہ اگلے جہان پہنچ جاتا ہے. تو انسان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ جو ہے ہمیں یہ الفاظ جو ہے کبھی تکبر کے بولنے ہی نہیں چاہیے. وہ فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ میرے لیے یہی بس فخر اور تکبر یہ کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے, اور میرے لیے یہی فخر اور عظمت کے لیے کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. اگر ہم نے کرنا تو اس میں, اور اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء اور ردائی, تکبر پراؤڈ پرائڈ جو ہے میری چادر ہے. ردا کہتے ہیں اوپر والی چادر. اور فرمایا والازار والعظمت ازاری, اور عظمت جو ہے بڑائی جو ہے وہ میرا ازار ہے کہ تحمد ہے. اور فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہاتھ ڈالے یا دونوں کو تو اس کے میں ہاتھ توڑ دیتا ہوں. تو اس لیے اللہ پاک 2 گناہوں کی سزا فرمایا کہ ابھی کفر شرک کتنا بڑا گناہ ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں, لیکن 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور دیں گے. ایک فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے اس کی سزا اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے. دیکھو نا سارے مرے ہیں نا, لیکن فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اب دیکھو نا ہم لیبورٹریوں میں جب ہوتے تھے وہاں اسکولوں میں تو وہ دکھاتے تھے وہ وہاں پہ جو انہوں نے, تو ان کے اندر رکھے ہوئے جو جسم تھے ان کی ہڈیاں جو ہے کیسے تاریں ڈال ڈال کے بیچاروں نے رکھی ہوتی تھی, پھر بھی وہ کیا ہے 100 سال پرانی تھی, اور یہ جو ہے اس کی وہ ٹوٹ رہی ہوتی تھی. اس کی ممیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزار سال ہو گئے اس وقت سے لے کر ابھی تک سکن بھی اوپر ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, کہ بے شک اس کے اندر بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو کہ عقل رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اسے سزا دی. دوسرا, اپنی زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, ان کی بے ادبی نہ کرنا, گستاخی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی سزا اس دنیا میں ہی ضرور دے کے چھوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ, تو پھر دیکھا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں کہیں اللہ نے شرک کا بھی تذکرہ کیا ہے بڑی جگہ ساتھ ہی والدین کے لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. انصاف نہیں کہا, احسان, انصاف بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی جو ہے فرما برداری نصیب فرمائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اٹھاتے ہیں. ومن کبر وضعہ اللہ, اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور جو ہے ذلیل کرتے ہیں اور نیچا دکھائیں گے. اچھا Sorry for that. But I have a question. It's like, why in here he's talking to like, when we started, he said, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, and God's talking about himself. And if you look at this number 11, he starts by saying, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. And now, when we say قَالَ, I believe it's about God here, or it's about Shaitan, because why is it plural? Yeah. Amartuk, look, Allah subhanahu wa ta'ala first he used word, you are, I understand, saying, so why he plural used, kulna, so we said, we created, right? Right. Here he said like a pool. And I understand that because he's talking about God. But in the other he starts, قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. And here it's talking about God, right? Again. But it's talking about him as a second person, not about. It's like, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, he's talking about pure, but he's talking about us. But
in 11 he's talking about, it's like he's talking like a second person, because if you look after Ibn al-Matja, قال أنا خير منه, which here, قال, it refers to the shaitan, right? But in the beginning it refers to God or not? Beginning is Allah says qala or said, Allah said, you know, amartuka, so when I ordered you, you know, so this is, it continues to be like this. yeah, Good reason why is this? yes, so this is a qala means, so he said, yani Allah, okay, qala, so you know this is a, you know, zamir in there towards Allah subhanahu wa ta'ala, you understand? So he just you know, when saying qala, okay, let me tell you. Okay, let me finish this, inshallah. Later we will let you know, huh? Inshallah, after that, inshallah, I will explain you because. Sorry. Okay, no, okay. So Allah subhanahu wa ta'ala says, اللہ پاک نے فرمایا کہ اتر یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ یہاں پہ تکبر کرے. فاخرج انک من الصاغرین, پس باہر نکل تو ذلیل ہے. تو اللہ پاک نے اس کو جو ہے شیطان مردود کو کہا کہ تو یہاں سے نکل جا, کہ تو ذلیل ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام سے جو پہلے تھا نا, جو توسل ملائک کہلاتا تھا, تو اس سے اس کو مقام سے گرا کے ابلیس بنا دیا. تو اب شیطان جو تھا اس نے آگے وہ بولا قالا, کہ شیطان بولا, اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون, قالا, تو اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. یبعثون, کہ جب زیادہ دوبارہ جو ہے زندہ ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے آگے وہ بتانے لگا, ریزن خود ہی آنے لگا. تو اس نے کہا کہ مجھے جو نا مہلت دی جائے اس ریونج لینے کے لیے, غصے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے. تو اس نے کہا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قالا, اللہ پاک نے یعنی قالا اس میں ضمیر ہے اللہ کی طرف, فرمایا انک من المنظرین, کہ بے شک تجھے جو ہے مہلت دے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. اب جب مہلت دی گئی تو اب اس نے یہ آگے کہا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تو اس نے کہا, قال, شیطان نے کہا, فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم, کہ بولا تو نے جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی ضرور بیٹھوں گا اس کی طاق میں تیری سیدھے راستے پہ. کہ یعنی جو جنت کا راستہ ہے نا, اس کے اندر میں بھی جو ہے نا طاق لگا کے راہزنوں کی طرح, جو راہزن لوٹتے ہیں نا, تو میں بھی ان کے ایمان جو ہے لوٹوں گا. تو میں بھی اس کو جو ہے, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن بنائی نا سیدھی, تو اس کے اندر نا پھر ایسے ایسے جو ہے ایگزٹ لگائے, لائنیں لگائیں. آپ نے فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ ہے قرآن اور سنت کا راستہ, اور پھر یہ لائنیں لگائیں. فرمایا یہ ہیں جیسے سڑک ہوتی ہے تو ایگزٹ, تو یہ ہے جہاں شیاطین جو ہے طاق لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا راہزن لوٹنے کے لیے ایمان. تو جا تو بندہ سیدھے راستے پہ ہوتا ہے, تو دیکھا پھر اس کے اندر سے کوئی بدعت میں پڑ جاتا ہے, کوئی شرک میں پڑ جاتا ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ایگزٹ ہے جہاں سے شیطان ان کو کھینچ کے اور اس راستے سے باہر نکالتے جاتے ہیں. تو اس نے کہا قسم کھا کے کہ میں بھی لأقعدن, کہ یہ لام تقید ہے کہ مجھے بھی قسم ہے کہ میں ضرور جو ہے ان کی طاق میں بیٹھوں گا سیدھے تیرے راستے پہ, کہ میں ان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. پھر اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم,
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو شیطان نے پھر کہا، پھر قسم کھا کے کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، کہ پھر میں بھی ان پر آؤں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کہ ان کے آگے سے. اب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی نا طاقت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو کچھ چاہتا ہے لے لے، کہ اس کے خلاف اب آدم کے کہ جیسے اب دشمنی پڑ گئی نا، تو دنگل میں جیسے دونوں ہی ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی طاقت ملے نا، کہ مجھے مہلت بھی ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ جو مانگتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے میں بھی پھر جب وہ طاقت دی نا اللہ تعالیٰ نے، تو اب اس نے تصرف کا حق اس کے پاس دیکھا نا، کئی چیزیں وہ کر لیتا ہے. تو پھر اس کو جو مہلت طاقت ملی، تو اس نے کہا کہ میں اس کو آگے سے بھی اس کی طرف آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اس کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور اس کے دائیں طرف سے بھی، وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، اور اس کی بائیں طرف سے بھی، کہ یعنی میں ہر جہت سے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کروں گا. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر تو شاکر نہیں پائے گا، کہ کھائیں گے تو تیرا سارا کچھ لیکن شکر گزار نہیں ہوں گے. تو اس نے قسم کھا کے کہا. تو جب کہتے ہیں کہ جب اس نے ساری چاروں سائڈوں کا کہہ دیا نا کہ بھائی میں آگے سے آؤں گا، کہ یعنی ان کو آگے سے روکوں گا کہ جس طرف جا رہے ہیں اپنی زندگی کی طرف، اس سے ان کو جو ہے بلا دوں گا، اور پیچھے سے روکوں گا کہ ان کو دنیا کے پیچھے لگا دوں گا. دائیں سے آؤں گا کہ ان کو سے نیکی کے کام چھڑا دوں گا، کہ پلڑا دائیں ہاتھ باری ہونا تھا نا، دائیں ہاتھ میں ملے گا نام مامات. تو یعنی دائیں طرف سے آؤں گا کہ اس سے نیکی کے کام چھڑا دوں گا، اور بائیں طرف سے آؤں گا شمائلہم، اور کہ اسے برائی کے کاموں میں لگا دوں گا. تو جو سارے فرشتے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے تو بھائی ایسی طاقت لے لی کہ یہ ساری طرف سے اسے روکے گا. اور دیکھا نہیں آج انسان ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اپنی آخرت کو جو ہے وہ بھولا ہوا ہے. جس طرف چل رہے ہیں، کہتے ہیں نا قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر کا خیال ہے، کہ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ ہماری گریو قبر کی طرف جا رہا ہے. کہ قدم سوئے مرکد، کہ وہ تو قبر کی طرف جا رہا ہے. نظر سوئے دنیا، کہ نظر جو ہے دنیا پہ لگی ہوئی ہے، کدھر جا رہے ہو کدھر کا خیال ہے. تو یہ شیطان ہے کہ وہ جو جن لوگوں پہ غالب آ جاتا ہے نا، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا غافل کر دیتا ہے. اللہ پاک نے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب شیطان ان پر غالب آیا تو پھر اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا. تو دیکھو جس کو تو اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ بھئی یہ تو دنیا ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، میں نے یہیں چھوڑ جانی ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میں اپنے رب کو ناراض کر لوں. ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ بھائی پولیس والا دیکھ رہا ہو تو ہم اوور سپیڈ نہیں کرتے، اپنی لائن سے باہر نہیں نکلتے اگر پیچھے آ رہا ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا اس سے کم حیثیت ہم دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ پاک ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ پاک ہوتا ہے، اکیلے ہوتے ہو دوسرا اللہ پاک ہوتا ہے. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں پہ بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو سب سے افضل بھی ایمان یہی فرمایا گیا کہ جب تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے. یہ ایمان کی آخری حد ہے. جب بندے کو استحضار ہونا شروع ہو جائے نا، استغراق شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، مجھے واچ کر رہے ہیں، یہ آخری حد ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا ذکر فکر بن گیا. تو اللہ پاک اس نے تو کہا کہ میں اس کو ہر طرف سے روکوں گا. تو فرشتے بڑے حیران تھے کہ یا اللہ یہ تو اب اس نے ایسی طاقت لے لی کہ یہ ساری طرف سے اس کو ایسے کرے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں، اسے پوچھ لیا نا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے کہا جی ہاں اب تو میں ساری طرف سے روک سکتا ہوں نا. اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں تم پریشان نہ ہو، اس نے 2 راستے خود ہی چھوڑ دیے، اوپر والا اور نیچے والا، کہ میرا بھی بندہ گناہ کرتا رہے گا اور جب میرے سامنے سر کو جھکا دے گا تو میں بھی نیچے والا ہے نا راست، تو میں بھی اس کی جو ہے معاف کر دوں گا، اور جب میرے سامنے کشکول بنا دے گا اوپر کو ہے تو میں بھی اس کی ساری ہی جو ہے مرادیں پوری کر دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا جب مجھے پکارے گا. تو اس لیے
فرمایا کہ اللہ پاک اب جو ہے نا جب اس نے کہا تو اللہ پاک نے پھر فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. تو اللہ پاک نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا کہ نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، کہ یعنی پہلے کتنے اچھے حال میں تھا، اب یہاں سے مردود ہو کے نکل جا. کیوں؟ اور فرمایا لمن تابعک منہم کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، تجھے فالو کرے گا نا ان میں سے، لأملأن جہنم تو میں بھی جہنم سے ان کو اور تیرے ساتھ یعنی تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اس نے کہا تھا نا کہ تو ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا. تو پھر اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ پھر جو کوئی ہوگا نا تیرے اتباع کرنے والا، تجھے فالو کرنے والا، تو میں بھی ان سے جہنم جو ہے بھر دوں گا. منکم اجمعین تم سب کے ساتھ جو ہے جہنم کو بھر دوں گا. کہ یعنی اللہ پاک کا کیا نقصان ہوگا کہ جو تیری پیروی کریں گے یا تو جو ہے تو جہنم انجام تو تمہارا برا ہوگا. بھائی جیسے قانون ہوتا ہے، کسی کو جج کو کیا نقصان ہوتا ہے یا بادشاہ کو کیا نقصان ہے، کوئی یہاں پہ کرائم کرتا ہے تو وہی جیل میں جاتا ہے نا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، انجام تو تمہارا ہی خراب ہوگا جو ناشکری کرے گا، اور تم بھی اور وہ سارے جو ہے ان کو میں دوزخ کی نظر کر دوں گا اور اس کے اندر جو بھیج دوں گا، اور وہ جو ہے خلیفۃ اللہ جو بنایا تھا اپنا مقام خود ہی لوز کر لے گا وہ انسان جو کہ تیری پیروی کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ تو جو ہے مغلوب تم ہی ہوگے، تم ہی جو ہے مقہور ہوگے، تم ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لشکر غالب رہیں گے، اور تم ہی جو ہے کہ چاہے وہ تھوڑے بھی ہوں گے تو وہ وہاں پہ جو ہے جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہاں پہ عیاشیاں کریں گے. لیکن جو تیرے ساتھی ہیں اور تو ہے، تم ہی جو ہے ذلیل و خوار ہو کے تو وہاں جہنم میں رہو گے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سارا ہو گیا نا تو پھر اس کو کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تو اور تیری بیوی جو ہے نا آپ اس جنت میں تم رہو اور یاشی کے ساتھ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں سے جہاں سے جی تمہارا چاہے نا کھاؤ، کہ اتنے زیادہ پھل فروٹ کے، ویجیٹیشن کے، ہر چیز کے جو درخت ہیں ان میں سے کھاؤ پیو موجے کرو. اور وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا سمجھاتے ہیں، یہ جیسے کہا ہے نا لا تقرب الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو. اسی طرح ان کو بھی یہی فرمایا تھا کہ درخت کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح حلال چیزیں بھی ظاہر ہیں، حرام بھی ظاہر ہیں، درمیان میں کیا ہے متشابہات. تو اس لیے جو بندہ اس کے قریب جاتا ہے نا شک والی چیزوں کے، وہ پھر حرام میں بھی چلا جاتا. تو اس لیے عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ جو حرام چیز ہے اس کے قریب تک نہ انسان جائے. تو اب جیسے حضور نے فرمایا العین برید الزنا، آنکھیں جو ہے زنا کا خط ہے، کہ ہم کبھی کوئی بری شہوت سے کسی اور نامحرم کو نہ کوئی عورت دیکھے، نہ مرد کسی عورت کو دیکھے. جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر آگے والی چیزیں شروع ہوتی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تو اس کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ یہاں سے کھانا نہ. اور
فرمایا اگر تو ایسے کرے گا فتکون من الظالمین تو پھر آپ جو ہے ہو جاؤ گے گنہگاروں میں سے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما أوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تو پھر اس نے وسوسہ لہم الشیطان، پھر شیطان نے نا وسوسہ ڈالا ان کے دل کے اندر اور ان کو کہا کہ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، کہ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیزیں کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھیں، یعنی ان کی شرمگاہوں سے. اور وہ بولا وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے تمہیں کیوں منع کیا ہے. اب دیکھو کہ کیسی اس نے ان کو جو ہے نا لالچ ایسی چیز اب بتائی کہ فرمایا کہ کہنے لگا کہ یہ اس وجہ سے ہے الا ان تکون ملکین، اس وجہ سے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ کھا کے نا، او تکون من الخالدین، یا کہ تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اب اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ وہ بھول گیا آدم، کہ جب اس نے یہ کہا نا تو حالانکہ آدم علیہ السلام یہی بھول گئے کہ بھائی فرشتہ کیا بن جاؤں، فرشتوں نے تو مجھے ہی سجدہ کیا ہے، کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو انسان کا مطلب ہی اس ہے نا انسیان سے کہ بھول جانے والا. ہم نے کہا کتنی چیزیں بھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہی توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر وہی کام کر دیتے ہیں. تو یہ قدرتی ہمارے، تو وہ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے نا ایک چکمہ ان کو دونوں کو یہ دیا کہ بس یہ ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم جو ہے فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو تھے نا ان کے دل میں یہ آیا کہ اگر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا تو بھائی میں تو اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں. تو وہ آ گیا کہ بھائی میں اگر کھا لیتے ہیں تو حضرت بی بی حوا میں جیسے آتا ہے کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی، اور اس نے کیوں کہ آگے اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ قسمیں کھانے لگا نا، پہلے تو انہوں نے نہیں یقین کیا، پھر اس نے کیا کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، بی بی حوا کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بھی، انی لکما لمن الصالحین، کہ قسم ہے مجھے کہ البتہ میں تمہارے دوستوں میں سے ہوں، کہ میں یہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں کھا لو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے تو یا فرشتے بن جاؤ گے تو میں تمہارا دوست ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ کوئی اللہ پاک کی قسم، یا جیسے آپ کوئی دیکھے کہ بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کی قسم کوئی کیسے جھوٹی کھا لے گا. تو ان کے بھی دل میں یہی آیا کہ بھائی یہ جھوٹی قسم کیوں کھائے گا. تو انہوں نے جو ہے پھر وہاں سے کھا لیا.